ابھی حبیب اکرم صاحب ذرا اسی پہ آتے ہیں. اب جنرل عارف وڑائچ جو کہ چیئرمین ہیں، جنرل سجاد رسول جو کہ پریزیڈنٹ ہیں، اب ان دونوں کو اس تمام چیز سے پی آئی اے کی بولی سے اس لیے جوڑنا کہ ان کا فورسز اسکول سسٹمز یا پھر سنو نیوز جو ہے وہ بلو ورلڈ سٹی کے ساتھ کام کر رہا ہے، تو یہ کہنا کہ بھائی یہی لوگ ہیں ان کے پیچھے، اور کیونکہ یہ دو لوگ جو ہیں وہ فوج میں رہے ہیں، یہ دو لوگ جو ہیں وہ آئی ایس آئی میں رہے ہیں، تو یہ تمام کی تمام بولی کا پروسیس جو ہے نا وہ ان لوگوں کو یا ان کے ادارے کو یا کچھ خاص ٹولے کو جو ہے وہ فائدہ پہنچانے کے لیے کیا جا رہا ہے. ان لوگوں نے تو 40 سال سرو کیا ہے، 40 سال جو ہے ملک کی خدمت کی ہے، ایک لیگیسی ہے ان کی. تو یہ چل کیا رہا ہے یہ، اور اتنا لوگوں کا اس چیز پہ یقین کہ جو بھی فیک نیوز آئے گی اس کو سچ مان لو؟ دیکھیے سعدیہ، یہاں پر جو مسائل ہیں نا پاکستان کے اندر وہ کئی طرح کے ہیں، کئی طرح کی لابیز کام کرتی ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ اس کو ہی لے لیجئے کہ جو یہ خبر پھیلائی جا رہی ہے، میری انڈرسٹینڈنگ اور کچھ انفارمیشن یہ ہے کہ دراصل کچھ ایک لابی ہے پاکستان کے اندر اور پاکستان کی سرکار کے اندر جو پی آئی اے کو پرائیویٹائز نہیں کرنا چاہتی. اس لابی میں کچھ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے خود اپنے ملازمین بھی موجود ہیں جن کے سٹیکس موجود ہیں اس پی آئی اے کے اندر. یعنی وہ چاہتے ہیں کہ وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ان کی نہ صرف نوکریاں بلکہ وہ کرپشن جو وہ اس قومی ایئر لائن کے ساتھ کرتے رہے اور جس طرح انہوں نے اس ایئر لائن کو برباد کیا، تو اگر یہ پرائیویٹائز ہوئی تو سب کچھ سامنے آ جائے گا. تو لہٰذا ایک لابی وہ بھی کام کر رہی ہے. دوسرا، پاکستان کا سیاسی ماحول بھی اس وقت ایسا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جڑی ماضی کی بھی کوئی شخصیت ہو تو اس کے اوپر بھی لوگ اس کے بارے میں بری بات پھیلائی جاتی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ خود جو ہماری سرکار ہے، اگر آپ اس کا طرز عمل ملاحظہ فرمائیں کہ ایک ایئر لائن جو عملی طور پر جس کے بارے میں لکھ کے دیا جا چکا ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرمز کی طرف سے کہ یہ وہ کاروبار ہے جو چل نہیں سکتا، یعنی اس ایئر لائن کے بارے میں یہ لکھ کے دیا جا چکا ہے، اس کے اکاؤنٹس کی بک میں ہے کہ یہ ناٹ گوئنگ ہے، یہ کاروبار نہیں چل سکتا. اس کی پرائس حکومت لگا رہی ہے 85 ارب روپیہ. اب یہ جو 85 ارب روپے کی پرائس ہے، یہاں پہ اب یہ اسحاق ڈار صاحب کی جنہوں نے، اب ان میں بندہ کیا کہے کہ جنہوں نے سربراہی کی اس کمیٹی کی، یہ 85 ارب روپیہ اس کی غیر حقیقی پرائس لگا کے ڈس انفارمیشن پھیلا تو خود حکومت بھی رہی ہے. یعنی یہ مجھے بتائیں کہ 85 ارب روپیہ اس کنسرن کی پی آئی اے کی پرائس لگائی کس بنیاد پہ گئی ہے؟ میں تو اس وقت سے، میں ایک چھوٹا سا کامرس رپورٹر ہوں جو پاکستان کے بزنس سے، پاکستان کے جو معاشی معاملات ہیں ان کو دیکھتا رہتا ہے ایک طالب علم کے طور پہ. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ 85 ارب روپے اس کی پرائس لگائی کیوں گئی ہے اور وہ کون سی بنیاد ہے، وہ کیسے گنی گئی. تو یہ جو ڈس انفارمیشن جتنی بھی پھیلائی جا رہی ہے، یہ بنیادی طور پر پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کو روکنے کے لیے ہے. اور جیسے بولی دہندگان جو بھی ہیں، جس طرح وہ باہر ہوئے، ایک بولی دہندہ رہ گئے، انہوں نے بولی لگائی، گورنمنٹ نے ایکسیپٹ نہیں کی، لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ ایک مارکیٹ تو ڈیولپ ہو گئی نا. بالکل بھائی، گورنمنٹ کی ڈیمانڈ ہے 85 ارب، اب بازار کہہ رہا ہے کہ 10 ارب، ایک بولی کہہ رہی ہے، سنگل ہے بڈر، تو اس کا مطلب ہے مارکیٹ تو ڈیولپ ہو گئی نا. مارکیٹ آسک اینڈ بڈ پہ چلتی ہے نا. تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا، یہ دراصل پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کو روکنے کے لیے ہے. اور جو پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کے اندر لوگوں نے کرپشن کے پرنالے اپنے گھروں کی طرف کھولے ہوئے ہیں، دراصل ان کو جاری رکھنے کے لیے یہ سارا کام ہو رہا ہے.